قرآن حکیم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جواب بیان کرتا ہے لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کا آواز رکھتے ہیں تو قوم جواب میں کہتی ہے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو بالکل نہ چھوڑنا. یہ پنجتن پاک ہیں، نوح کے پیچھے لگ کر اپنے پنجتن پاک کی عبادت سے مڑ نہ جانا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی پنجتن پاک کو پوچھتی تھی، آج کلمہ پڑھنے والے بھی پنجتن پاک کو پوچھتے ہیں. تو پنجتن پاک کی عبادت کا تصور آج سے نہیں ہے، اس دور سے چلتا آ رہا. آج بھی پنجتن پاک کو پوجا جاتا ہے یا نہیں؟ لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفی مرتضی وابنیہما والفاطمہ. میری ہر مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی علی، وابنیہما حسن حسین والفاطمہ. یہ پنجتن پاک مل کر ساری مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. تو یہی قوم نوح نے کہا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگ کر پنجتن پاک کو نہ چھوڑ دینا. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ پانچوں بزرگ قوم نوح کے بزرگ تھے. جب وہ انتقال کر گئے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ لوگ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تم وہاں پر مجسمے بناؤ، ان بزرگوں کے نام پر مورتیاں بناؤ اور ان کو ان کے نام سے منسوب کر دو. جب یہ طبقہ گزر گیا، علم اٹھ گیا، تو ان مجسموں کی، ان بتوں کی عبادت ہونے لگ گئی. آج بھی قبروں کے اوپر یہی کچھ ہوتا ہے نا. یہ بابا جی کی قبر ہے اور یہاں بابا جی نے بیٹھ کے چلا کاٹا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے غسل فرمایا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے صابن لگایا تھا. ان چاروں جگہ کی عبادت کی جاتی ہے.